السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلام کے اندر بچے کی پیدائش میں وقفہ کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بچے کی پیدائش میں وقفہ کرنا یا بچے کی پیدائش کو روک دینا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود والودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ اس عورت سے شادی کرو جو خامد کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں قیامت والے دن تمہاری کثرت تعداد کے اوپر فخر کروں گا۔ تو شریعت کے اندر بچوں کا زیادہ ہونا یہ پسندیدہ ہے، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ وقفہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، بچے زیادہ ہوں گے تو وہ کہاں سے کھائیں پیئیں گے۔ تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ ہی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جو بھی چلنے والا کوئی جانور، چرند پرند، انسان، حیوان، جتنے بھی ہیں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ ان کے آنے جانے ٹھہرنے کی جگہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یعنی اس سے پہلے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین۔ یہ ہر چیز کتاب مبین کے اندر موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اگلی بات یہ ہے کہ آیا بچے کی پیدائش میں وقفہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش میں یہ وقفہ جو ہے اس کو بالکل، یعنی وقفے سے مراد کہ بچے کی پیدائش کو بالکل ختم کر دیا جائے، یعنی یہ قطع نسل کر دیا جائے، بچے کی پیدائش کا نظام بالکل ختم کرا دیا جائے کسی ایسی دوائی کے ساتھ یا آپریشن کے ساتھ۔ تو یہ بالکل حرام ہے، شریعت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ قرآن و حدیث کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ وقفہ وقتی طور پر ہو اور یہ کسی مجبوری اور کسی عذر کی بنیاد پر ہو۔ یہ جائز تو ہے، لیکن اس کی چند شروط ہیں۔ اگر وہ موجود ہوں تو ان کی بنیاد پر یہ وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ یہ وقفہ کرایا جا رہا ہے، دوائی وغیرہ یا جو بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ عورت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی یہ مانع حمل میڈیسن دوائیاں ملتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکشن ضرور ہے، یعنی کوئی نہ کوئی نقصان ان کا ضرور ہوتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات ان سے منع کرتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ عورت کے لیے وہ نقصان دہ نہ ہو اور ضرر کا باعث نہ ہو۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے، لا ضرر ولا ضرار، کہ یہ نقصان جو ہے اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وقفہ جو کیا جا رہا ہے وہ عورت کی صحت، بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہ دیتی ہو، یعنی عورت ایسی حالت میں چلی جائے کہ ڈاکٹر حضرات اس کے لیے بتائیں کہ یہ اب بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ مثلا کوئی عورت، اس کے ہاں بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی ہے، ایک بچہ، دوسرا، تیسرا، بڑے آپریشن کے ساتھ، اب ڈاکٹر حضرات اس کے لیے یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس کے لیے وقفہ ضروری ہے، تو وہاں وقفہ جائز ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقفہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔
مثلا اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ 3 سال وقفہ کرے یا 4 سال وقفہ کرے، اسی طرح اگر پہلا بچہ چھوٹا ہے اور عورت اگر حاملہ ہوتی ہے تو بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، بچے کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو جتنی ضرورت ہو اتنا وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اس بات پہ راضی بھی ہوں، میاں اور بیوی راضی ہوں، اور اگلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات اس بات کی گارنٹی دیں کہ یہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، یعنی یہ چند شروط اگر پائی جاتی ہوں تو بچے کی پیدائش میں وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یعنی ایسی کوئی دوائی استعمال نہ کی جائے جو عورت کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ نمبر 2، عورت کی صحت بچہ کو پیدا کرنے کی اجازت نہ دیتی ہو۔ نمبر 3، اتنا ہی وقفہ کیا جائے جتنی ضرورت ہو۔ نمبر 4، ڈاکٹر حضرات گارنٹی دیں کہ وقفہ ضروری ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی دونوں راضی ہوں۔ اور نمبر 6 کہ ایسی کوئی سخت حاجت پیش آ جائے کہ جو عورت ہے اس کے لیے کسی اور یعنی وجہ سے وقفہ ضروری ہو جائے، جیسے بچہ دودھ پی رہا ہے، عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل تو ہے لیکن اس بچے کی وجہ سے جو دودھ پی رہا ہے وہ اس کے لیے ضرر ہو، تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں، یہ ساری شروط پوری ہوں تو بچے کی پیدائش میں وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا نازل والقرآن ینزل، ہم ازل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ قرآن مجید نازل ہونے کے باوجود ہمیں ازل سے روکا نہیں گیا ہے، اور ازل یہ ہے کہ مرد اپنا مادہ منویہ وہ عورت کے رحم میں خارج کرنے کی بجائے کہیں اور کر دے۔ اور آج بھی ڈاکٹر حضرات اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ بجائے میڈیسن استعمال کرنے کے یا کوئی اور ایسا طریقہ استعمال کرنے کے جو آج کل کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب طریقے کسی نہ کسی طرح عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور سب سے محفوظ اور سیف طریقہ جو ہے وہ ازل ہی ہے، یا اس طرح کوئی اور طریقہ اگر ہو جس میں مرد عورت کے لیے کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور یہ شروط پوری ہوں تو بچے کی پیدائش میں وقفہ جائز ہے۔ علماء بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا فتویٰ دے چکے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔